وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اس وقت ہم اور آپ سارے جو یہاں پر جمع ہیں وہ دین کی کچھ بنیادی باتوں کے مذاکرے کے لیے ہیں جو ہمارے لیے اور بلکہ ہر ایک مسلمان کے لیے بڑی اہم اور ضروری باتیں ہیں۔ اللہ کے کلام کی آیات اور ان کی روشنی میں وہ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیے کہ اللہ میری زبان سے وہ باتیں کہلوائے جو مجھے بھی نفع پہنچائیں اور آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوں، اور اللہ ہم سب کو ان باتوں کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو یہ آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ قرآن پاک میں ایک پارہ ہے 18واں، اور اس 18ویں پارے کی جو بالکل شروع کی آیات ہیں وہ اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہ 18ویں پارے میں ایک سورہ شروع ہوتی ہے، اس کا نام ہے سورہ مؤمنون۔ اس سورت مبارکہ کی جو بالکل شروعات کی آیات ہیں وہ ہیں جو ابھی ہم نے آپ کو پڑھ کر سنائی۔ ایک تو اللہ کا کلام اپنی ذات کے اعتبار سے ایسا ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ ہماری کامیابی دونوں جہاں کی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ نے اپنے اس کلام کی ان آیات میں بطور خاص جس بات کا تذکرہ فرمایا، اللہ نے یہاں پر ان آیات میں یہ بتایا ہے کہ مجھے کیسا ایمان والا بندہ پسند ہے۔ اللہ نے اپنی پسند کو ظاہر فرما دیا کہ اگر ایسا ایمان ہوگا اور یہ صفات تمہارے اندر ہے تو اللہ نے آپ کو پھر گارنٹی دی ہے کہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے، آپ کے کامیاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اگر وہ ساری کوالٹی موجود ہیں جو یہاں اللہ نے بیان کی ہے۔ اب میرا معمول اپنا یہ ہے بطور خاص جہاں پر بھی شہر میں باہر جہاں بھی درس اور بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے، میں ایک آدھ مرتبہ یہ عنوان ضرور اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اور آپ بنیادی طور پر واقف ہونے سب سے پہلے اس بات سے ضروری ہے کہ اللہ کو ایک مسلمان کیسا چاہیے ہے، کیا اس کی صفات ہیں جو اللہ کو پسند آتی ہیں۔ اگر ہمیں اور آپ کو یہ پتہ لگ جائے
کہ اللہ کو ایمان والا چاہیے اور ایمان کے ساتھ یہ کوالٹی چاہیے، اور وہ لسٹ پوری میرے اللہ نے خود بنا کے دے دی ہے، تو ہمارے لیے اپنا حساب کرنا بڑا آسان ہے۔ اس لسٹ کو سامنے رکھ لیجئے اور اپنی پوری لائف کو اس پر ایک بار چیک کر لیں۔ اگر وہ ساری چیزیں اپنے اندر موجود ہیں تو اللہ سے یہ دعا کریں اور کوشش کریں کہ مرتے دم تک وہ صفات ہمارے اندر موجود رہیں۔ اور اگر نہیں ہے وہ چیزیں اپنے اندر، تو اب جب وہ بات ہمارے سامنے آ جائے تو پھر بندے کو چاہیے کہ اس پر عمل کی کوشش شروع کر دے، تاکہ اللہ کا پسندیدہ شخص اور مسلمان وہ ہم سب بن سکیں۔ تو کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اب باتوں کو سنیں گے بھی اور ان کو ذہن میں بھی رکھنا اور یاد بھی رکھیے گا، تاکہ پھر عمل آسان ہو ہمارے لیے۔ چنانچہ قرآن پاک کی ان آیات میں سب سے پہلے جو اللہ نے اپنے کلام کو شروع کیا، انداز دیکھیں، قد افلح المؤمنون۔ یہ تو ہم سارے جانتے ہوں گے، یہ پہلا لفظ تو ہر پارے کا ہمیں یاد ہوتا ہے۔ اگر کہیں پر بھی کہا جائے قد افلح والا پارہ تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سا 18واں پارہ۔ چنانچہ جب رمضان میں بھی امام صاحب تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں ویسے تو نہیں پتہ لگتا کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا، لیکن جب یہ شروع کا لفظ آتا ہے بندہ اس کو جوڑتا رہتا ہے کہ ہاں اب یہ سے پارہ لگ گیا، اب یہ پارہ لگ گیا، اب یہ آ گیا، اب یہ آ گیا۔ تو قد افلح المؤمنون یہ پہلی آیت ہے 18ویں پارے کی اور سورۃ المؤمنون کی۔ آپ اس کا ترجمہ دیکھیں اور غور کریں، میرے اللہ کے جو الفاظ ہیں نا ذرا اس پہ غور کریں۔ اللہ نے اس پہلی آیت میں نا 3 لفظ ذکر کیے ہیں۔ پہلا لفظ ہے قد، دوسرا ہے افلح، اور تیسرا لفظ ہے مؤمنون۔ قد افلح المؤمنون یہ آیت مبارکہ ہے پہلی 18ویں پارے کی۔ ان میں سے اگر آپ غور کریں گے تھوڑی دیر کے لیے، جو یہ سب سے پہلے قد لگا ہوا ہے نا اسے سائیڈ میں کریں اور افلح اس کے میننگ پہ غور کریں، اس کے معنی۔ افلح کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہو گیا۔ افلح کا ترجمہ سب بولیے کامیاب ہو گیا۔ ہاں میرا نا میں اپنا اکیلا نہیں، آپ سے تو چونکہ آج پہلی ملاقات ہے اس لیے ابھی آپ شاید واقف نہ ہوں، ورنہ ہمارا مزاج یہی ہے، ہم بتاتے بھی رہیں گے آپ کو اور سنتے بھی رہیں گے، اور بیان کے اخیر میں جب چھوڑوں گا جب آپ پورا بیان مجھے سنا دو گے تب ہم یہاں سے اٹھیں گے۔ اب وہ چاہے آپ 10 منٹ کی بات یاد کریں یا 1 گھنٹے کی کریں، وہ اتنی ہی باتیں ہوں گی جتنی ہم یاد کر سکیں۔ افلح جو لفظ ہے نا اس کے جو میننگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا جو لفظ تیسرا بلکہ آیت کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا وہ ہے المؤمنون، اور المؤمنون کا مطلب یہ تو ہم سارے جانتے ہیں ایمان والے۔ تو افلح کے معنی کیا بتائے؟ سب نہیں بول رہے، سب بولیے۔ افلح کے معنی کامیاب ہو گیا۔ اب آگے اللہ نے کہا المؤمنون، اللہ نے کہا ایمان والے کامیاب ہیں۔ کیا مطلب نکلے گا پورے کو ملا کر؟ ایمان والے کامیاب ہیں۔ اللہ اگر اتنی بات کہہ دیتے کہ ایمان والے کامیاب ہیں تو کوئی اللہ کی بات میں شک ہے کسی کو؟ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ ایمان والے کامیاب ہیں، بات ہی ختم ہے۔ یہ تو شک شبہ ہمارے یہاں رہتا ہے، ہماری زبان ہماری بات ایسی ہو گئی جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہماری حالت ہے، اللہ کے کلام کی ایسی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہماری زبان کتنی گر چکی ہے اور کتنی ویلیو ختم ہو گئی۔ اس کا سب سے بڑا جیتا جاگتا نمونہ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو شادی کا کارڈ۔ یہ ہماری زبان کی ناقدری اور کم اہمیتی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔
آپ کسی سے زبانی کہہ دیں کہ بھائی پرسوں کو شادی ہے آپ آنا، اب جب پرسوں کا دن آئے گا آپ کے گھر والے کہیں گے کہ وہاں دعوت میں نہیں جانا، اجی کارڈ تو دیا نہیں انہوں نے، ایسی کیسی دعوت ہوتی ہے، کارڈ آیا نہیں۔ کارڈ کے نہ آنے کی وجہ سے ہم دعوت کا بائیکاٹ کر دیتے، دعوت میں نہیں جاتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زبانوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی۔ اب شادی کا کارڈ وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اب زبان ہماری کچھ نہیں رکھتی اہمیت۔ اللہ نے کہہ دیا تھا ایمان والے کامیاب ہے، کوئی شک نہیں تھا، بالکل کلیئر معاملہ کہ اب تو کامیاب ہوں گے ایمان والے۔ لیکن اللہ کا انداز دیکھیں، اللہ نے پھر یہاں شروع میں ایک اور لفظ لگا دیا، قد۔ عربی کے قانون، عربی گرامر کے حساب سے اگر کہیں پر لفظ قد لگا دیا جائے تو اب اس کے مطلب کے اندر اور مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے، یقین کے معنی اور بڑھ جاتے ہیں وہاں پر۔ جیسے افلح المؤمنون، اس کا ترجمہ ہم نے کیا ایمان والے کامیاب ہو گئے، لیکن جب یہ جملہ ہو گیا قد افلح المؤمنون تو اب اس کا ترجمہ ہوتا ہے یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے، اب یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ ترجمے جو ہمارے یہاں اردو کے لکھے ہوئے آپ اسے اٹھا کے دیکھیں، وہاں پہ یقیناً کا لفظ ملے گا۔ اب وہ یقیناً کا لفظ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ قد کے معنی ہے جو شروع میں اللہ نے بڑھایا۔ حالانکہ اللہ نہ بھی بڑھاتے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ کا کلام بغیر شک کے تھا، لیکن اللہ نے بتا کے اور یقین پیدا کر دیا کہ یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے، ان کی کامیابی میں کوئی شک نہیں ہے اگر ان کے اندر سب سے پہلی بات ایمان صحیح طور پہ موجود ہے۔ سب سے پہلی چیز ایمان۔ ایمان کا کیا مطلب؟ ایمان کا بڑا سادہ سا مطلب اور بڑا سیدھا آسان مفہوم جو ہمارے جماعت کے بھائی رات دن آپ کو لفظ رٹواتے، رات دن آپ کو بتاتے، وہ خلاصہ ہے ساری ایمان کا کہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے غیر کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ یہ خلاصہ ہے ایمان کا، یہ ایمان کا خلاصہ ہے۔ ایک مومن کی شان یہی ہونی چاہیے، اللہ ہی چاہیں گے تو یہ میرا کام ہوگا، اللہ نہیں چاہیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت یہ کام نہیں کرا سکتی، اللہ چاہیں گے تو یہ نقصان پہنچ سکتا ہے، اللہ نہیں چاہے تو دنیا مل کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا، اس کے بغیر اللہ کے یہاں کامیابی کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ ایمان کے معنی پیدا ہی جب ہوں گے ہمارے اندر کہ جب ہم اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں کہ صرف اللہ کے ہاتھ میں نفع اور نقصان ہے، غیر اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تب بندے کے اندر ایمان کی بنیاد آتی ہے، 100% پختہ یقین۔ ایسا نہ ہو نعوذ باللہ جو آج ہمارا کمزوری کا معاملہ ہے، کیا کہ ذرا سا کاروبار میں نقصان ہوا، ذرا سی پریشانی آئی، ذرا سے آفتیں آئی، ذرا سی اللہ نے آزمائش ڈالی، بندہ فوراً پریشان ہو کے کسی نقلی جعلی باباؤں کے چکر میں پڑ گیا، جا کر کے انہیں دکھا رہا ہے بابا جی دیکھنا ذرا مجھے کسی نے کچھ کرا تو نہیں دیا، اب وہ دیکھ رہا ہے اور تھوڑی دیر بعد کہتا ہے ہاں بھائی تیرے اوپر تو بہت ہی بھینکر کرایا ہوا ہے، بہت ہی خطرناک کرایا ہوا ہے، اب اس کا کیا ہوگا بابا؟ کس نے کرایا ہے؟ اور اس کام میں نہ سب سے آگے عورتیں، مرد تو پھر بھی کنٹرول، لیکن عورتیں جتنے بھی فرضی جھولی چھاپ بابا ہیں 90% عورتیں چلا رہی ان کا کاروبار۔
وہ وہاں پہ پہنچی ہوئی ہیں. اب باپے کو بھی پتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، وہ پوچھتا ہے تیری شادی ہو گئی؟ ہاں جی بابا جی ہو گئی. تو کون کرا سکتا ہے؟ ساس، نند، یہی دو نام آئیں گے کہ انہوں نے تیرے اوپر کرا دیا ہے، اور ایسا کرا ہے کہ تیرا شوہر تجھ سے کبھی پوری طرح سے محبت نہیں کر سکتا. اچھا جی، تو بابا اب تم اس کا توڑ کہ ہاں ہو جائے گا، اتنے روپے لگیں گے. روپوں کی مت ٹینشن لینا، وہ تو میں لا دوں گی میاں کے جیب سے پار کر کے. رات کو ڈانگے گا وہ کرتا، اسے کیا پتا، وہ تو سب انتظام ہو جائے گا. آپ کام بتاؤ، اب آپ کا کام ہے آگے کا، اب آپ نے کرنا ہے. اب کیسے کام ہوگا؟ بابا کہہ رہے ہیں کہ دیکھ بھائی، ساس نے تیرے اوپر کرا رکھا ہے، تو ساس پہ کرا دے. یعنی تیرا شوہر تیرا بن کے رہے، وہ اپنی ماں کی بات نہ سنے. اب وہ تعویذ اسے کر کے دے رہے، یہ بیچاری لے کر کے جا رہی ہے، اور ماں بھی تعویذ لے کر آئی ہوئی ہے کہ بیٹا دلہن کی باتوں میں نہ آئے. دلہن بھی لائی ہوئی ہے کہ یہ میرے اس میں رہے، یہ ماں کے کہنے پہ نہ چلے. آپ ذرا سوچو، دنیا کہتی ہے عورت مظلوم ہے، میں کہتا ہوں مرد سے زیادہ مظلوم کون ہوگا جس پہ دو دو گنڈے ہوئے ہوئے ہوں. ادھر کا تعویذ الگ، ادھر کا تعویذ الگ، دونوں طرف سے اس پر اٹیک ہے بیچارے پر. یہ عجیب مائنڈ سیٹ ہے ہمارے معاشرے کا کہ جیسے ہی شادی کا نمبر آتا ہے فوراً سب کی نگاہیں بدل جاتی ہیں. پھر وہاں بھی یہ سارے حساب کتاب شروع ہو جاتے ہیں. مائیں بہنیں کچھ اور چاہتی ہیں، بیویاں کچھ اور چاہتی ہیں. یہ سب جو کشمکش گھروں میں ہو رہی، اس سے ناس ہو رہا ہے ہمارے گھروں کا. شریعت نے سب کے حقوق بتائے. شریعت نے کہا ماں کو بھی نہ بھولنا، بیوی پہ بھی ظلم مت کرنا. شریعت نے سب کی ہدایات کی ہے. یہ کوئی مطلب نہیں ہے ارے بھائی اگر تجھے اپنے لڑکے کو اپنے ہی قابو میں رکھنا تھا تو پھر شادی نہیں کرانی تھی اس کی. شادی بھی کرا دی، دلہن بھی لے کر آ گئی، اور چاہ یہ رہی ہے کہ رات کے 12 بجے تک یہ میرے پیر دباتا رہے، یہ اپنے کمرے میں ہی نہ جائے. اگر چلا جائے بیچارہ بچہ تو کہتی ہے اپنی رشتہ داروں میں کہ یہ تو ابھی سے جورو کا غلام ہو گیا، ابھی سے جورو کا غلام ہو رہا ہے. یہ حالات ہمارے معاشرے کے، رات دن یہ کہانیاں گھروں کی سن سن کر کے حفظ ہو چکی ہیں. اتنے کیس ہیں، جس کا سنو گے یہی مسئلہ ہے، جس کا سنو یہی مسئلہ ہے. اللہ فرما رہے ایمان والے کی شان یہ سب خرافات نہیں ہے. ایک ایمان والا صاف سیدھے دل کا ہوتا ہے. اس کے دل میں کیا ہے کہ جو نفع اللہ نے میرے بیٹے یا میرے شوہر کے ذریعے میرے لیے لکھا ہے، دنیا کی کوئی طاقت کچھ بھی کر لے وہ چیز نہیں روک سکتی. اور جو چیز یہ میرے لیے نہیں کر سکتا، جو اللہ نے نہیں لکھی ہے، میں چاہے کسی کا تعویذ لے کر آ جاؤں وہ کام میرا نہیں ہوگا. اگر یہ ذہن ہمارے بن جائیں تو کتنا سکون ہو ہمارے معاشرے. یہ جو مارا ماری کی کیفیت ہے، اللہ کہہ رہے کہ یقیناً کامیاب ہیں آپ، لیکن پہلی شرط المؤمنون، ایمان ہونا چاہیے. یہ ایمان اور اسلام یہ دو چیزیں الگ الگ. ایمان کا مطلب کچھ اور ہے اور اسلام کا مطلب کچھ اور ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. مسلمان الگ مطلب ہے، مومن الگ مطلب ہے. کیا فرق ہے دونوں کے اندر؟ بنیادی طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ حضور اپنی مجلس میں مسجد کے اندر ایسے ہی بیٹھے، صحابہ بھی موجود ہیں سارے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک بندہ آیا، مسجد میں انٹری کی، لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد. صحابہ کہتے ہیں اس بندے کی وہ جو آ رہا تھا نا، کیا صفت تھی؟ اس بندے کی حالت یہ تھی کہ اس کے حلیے کو دیکھ کو لگتا نہیں تھا کہ یہ سفر کر کے آیا، لگ رہا تھا کہ یہیں کا رہنے والا ہے.
لیکن اگر یہی کا رہنے والا ہے تو یہ سارے صحابہ بھی تو وہیں کے تھے، پہچان والا ہونا چاہیے، لیکن آگے کہتے ہیں وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، پہچانتا ہم میں سے کوئی نہیں تھا اسے، حضور کی مجلس میں آئے۔ اب جیسی انہوں نے انٹری کی، صحابہ نے دیکھا کہ کوئی اجنبی آدمی جگہ دے دی، وہ آگے آ کے بیٹھ گئے۔ کیسے بیٹھے؟ بیٹھنے کا انداز نرالا، حتی اسند رکبتیہ الی رکبتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے دونوں گھٹنے نہ حضور کے گھٹنے سے ملا دیے، گھٹنے سے گھٹنا ملا کے، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، اپنے ہاتھوں کو پیغمبر کی ران پہ رکھ دیا، حضور کے گھٹنے سے گھٹنے ملائے اور اپنے ہاتھوں کو پیغمبر کی ران پہ رکھا، ملا کے بالکل کنیکٹ ہو کے بیٹھ گئے۔ وقال، اور پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ اخبرنی عن الایمان، حضرت مجھے بتائیے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ نہ کوئی خیر نہ کوئی خیریت۔ بس صحابہ بھی حیران ہیں، عجیب بندہ ہے، اللہ کے نبی کے پاس آئے ہیں، ذرا خیر خیریت یہاں کا تو لگ نہیں رہا، کہیں باہر سے آتے ہی بیٹھے ایک دم چپک کر کے گھٹنے سے گھٹنے لگائے، ہاتھ رکھا آپ کی ٹانگوں پہ اور فوراً سوال اخبرنی عن الایمان، ایمان بتائیے کیا ہوتا ہے؟ اب میرے نبی نے جو جواب دیا آپ وہ جواب ذرا ذہن نشین رکھیں۔ حضور نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو مانو، رسولوں کو مانو، کتابوں پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، ان تمام چیزوں کو مان لو، یہ ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان۔ جتنی چیزیں ماننے والی ہیں ان سب کو مان لو، ایکسپٹ کر لو ہر چیز کو، تو تم مومن ہو، ایمان والے۔ ٹھیک ہے، جیسے حضور کا جواب پورا ہوا پتہ ہے، فوراً بولے صدقتا، صحیح جواب ہے آپ کا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تو اور حیران ہوئے کہ عجیب بندہ ہے، پوچھ رہا ہے حضور سے اور جواب سن کے کہتا ہے سچ کہا۔ کوئی ایگزام لے رہا تھا کیا؟ سچ، صدقتا، سچ کہا آپ نے، چلے ہو گیا۔ پھر بولے یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقیم الصلاة وتؤدی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ حضور نے فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ اسلام ہے۔ میں نے کیوں سنایا آپ کو؟ آپ سب کو نا ان دونوں لفظوں کے درمیان کا فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایمان کا مطلب ہے ماننے والی باتوں کو ماننا، اور اسلام کا مطلب ہے کرنے والی چیزوں کو کرنا، آسان لفظوں میں۔ یہی تو خلاصہ نکلا نا، جب حضور سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو ساری ماننے والی باتیں بتائی ہیں، اور جب اسلام کے بارے میں پوچھا گیا تو کرنے والے اعمال بتائیں۔ یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ قد افلح المؤمنون، جتنی چیزوں کو جیسے جیسے ماننا ضروری ہے ویسے مان لو گے تو اللہ کے یہاں کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ۔ تو میرے بھائی سب سے پہلے ایمان باللہ، اس کو مضبوط رکھیں، اس میں ڈگمگاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، 2 رکعت پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے مانگیے، ہر مسئلہ انشاءاللہ اسی در سے پورا ہوگا۔ اس کے علاوہ سب بیکار، کچھ نہیں ہے پھر کہیں۔ اللہ نے آپ کو کیسے کیسے سمجھائے، اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ نے کہا میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب، بڑا نزدیک ہے اللہ ایمان والوں کے۔ مانگے تو صحیح، اللہ کے سامنے ہاتھ تو اٹھائیں،
پیغمبر کے سامنے بھی بڑے بڑے مسئلے آتے تھے، لیکن حضور کا کیا عمل ہوتا تھا؟ اما عائشہ نے فرمایا اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جیسے ہی کسی کام میں پریشان ہوتے تھے حضور فوراً نماز کی نیت باندھ لیتے۔ ہم کیوں ادھر ادھر جا رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائی میں جگہ جگہ مسجد در مسجد جانا ہوتا ہے، ہر جگہ یہی تاکید کرتا ہوں، خدا کے واسطے اپنا ایمان باللہ اسے مضبوط کریں۔ یہ باباؤں کے پاس جاتے رہنا، درگاہوں پہ جاتے رہنا، کبھی نوگزہ پیر، کبھی کلیئر، کبھی اجمیر، ان سب خرافات سے ایمان خطرے میں پڑے گا، ایمان ضائع ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں، کچھ نہیں ملنے والا۔ یہ مرے ہوئے بابا تو کیا کسی کو کچھ دے دیں گے؟ پیغمبر نے اپنی قبر پہ مانگنے سے منع کر دیا، تو کوئی مرا ہوا بزرگ تو کیا دے؟ وسیلہ تو دے سکتے ہیں پیغمبر کا، لیکن ڈائریکٹلی مانگنا وہ تو علاوہ اللہ کے کسی سے بھی جائز نہیں ہے، وہ تو جائز نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن کے اندر بٹھا لیں، ایمان بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ آج کل ہمارے نوجوانوں کا کلچر عجیب ہو رہا ہے، کسی کے گلوں میں تعویذ ہیں، کسی کے یہاں بازو کے اوپر ہرے ہرے تعویذ بندے، کوئی ہاتھوں کے اندر کڑے ڈال رہا ہے کہ یہ بڑا برکتی کڑا ہے، یہ بڑا برکتی تعویذ ہے، اور اتنا یقین ان تعویذوں کے اوپر کہ اگر کبھی گھر سے نکلے اور وہ تعویذ گھر پہ رہ گیا اور باہر جا کے یاد آیا تو بندہ یہ سوچتا ہے اگر میں ایسے ہی گیا تو کچھ ہو جائے گا۔ وہ واپس آتا ہے اور آ کر کے پہلے اسے اڑاتا ہے کہ یہ میرا حفاظت کا تعویذ رہ گیا تھا۔ او بھائی، اللہ ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، یہ گنڈے یہ تعویذ نہیں کر رہے، اللہ پہ کیوں ہمارا یقین ختم ہو رہا ہے؟ بڑی مخصوص کیفیات میں علماء نے اجازت دی ہے کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ پیش آ جائے تو کوئی اللہ والا، کوئی دیندار آدمی بنا کے دے دے تو چلیں آپ پہن لیں، لیکن ایسا اس پہ عقیدہ نہیں ٹکانا چاہیے کہ آدمی سب کچھ کرتا دھرتا تعویذی کو سمجھ لے۔ یہ ذہنیتیں بنائیے، اپنا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ ہمیں توحید اتنی زبردست دی گئی ہے نا کہ اس کے آگے پھر کچھ نہیں ہے۔ قد افلح المؤمنون، ایمان کی صفت، کامیاب ہے بندہ۔ آگے چلے، اللہ نے ارشاد فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اللہ ارشاد فرما رہے وہ تو صفت آپ کے اندر آ گئی کہ جو ایمان اعلی درجے کا، یعنی صرف اللہ سے مانگنے والی صفت وہ آ گئی، یقین اللہ پہ پورا ہو گیا۔ اب اللہ نے کہا دوسرا کام سنیے، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اللہ کے یہاں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ کب؟ جبکہ آپ نماز کو دل لگا کر کے پڑھیں گے، دل سے پڑھیں گے نمازیں۔ کیا مطلب ہے دل لگا کر کے نماز پڑھنے کا؟ اب میں ذرا اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں آپ کے سامنے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی، بہت سارے افراد ایسے کہ جو بیچارے نماز پڑھتے، نماز میں دل بھی نہیں لگ رہا، نماز پڑھ رہے لیکن دل نہیں لگ رہا، ادھر ہے ادھر ہے، کبھی کاروبار، کبھی دکان، کبھی مکان، کہیں کہیں دل جا رہا ہے۔ تو مسلمانوں ایک بات پہلے تو یہ یاد رکھنا کہ اگر ہمارا نماز میں دل نہیں بھی لگ رہا نا، تب بھی نماز کبھی مت چھوڑنا۔ نماز میں دل نہ لگے تب بھی پابندی سے پڑھتے رہو، تب بھی پابندی سے پڑھیے۔ نماز کے اندر ناغہ نہ ہو، نماز میں ہماری غفلت نہ ہو، نماز کے اندر ذرہ برابر لاپرواہی نہ ہو، یہ ایک خالص ایمان والے کی کامیابی کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ اگر آپ کو نماز میں مزہ آ رہا ہے، نماز کے اندر آپ کا دل لگ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر کریں کہ دل لگ رہا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ دل کا لگنا ضروری نہیں ہے، نہ لگے تب بھی ہمیں نماز ادا کرنی ہے، تب بھی پڑھتے رہیں۔
کتنے سارے نوجوان ہمارے پاس آتے اور آنے کے بعد میں اپنی جو کیفیت نقل کرتے، کیا بتاتے؟ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب جب ہم نماز پڑھنی شروع کرتے تو بڑے گندے گندے خیال آتے۔ یہ کئی سے سن چکا ہوں یہ جملہ کہ گندے خیال آ رہے ہیں، کبھی گندے جانور کے تصور آ رہے ہیں، کبھی غیر اللہ کی یہ مورتیاں، یہ چیزیں، الٹی سیدھی چیزیں دماغ میں آ رہی ہیں۔ تو بندہ ان چیزوں کو لے کر کے نا بڑا مایوس ہوتا ہے کہ یار میری نماز کیا پھر اگر یہ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی اس آزمائش کے اندر مبتلا ہو۔ اصل میں گلے میں کچھ ایک ہفتہ پہلے تکلیف شروع ہوئی، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ 2-4 دن آرام کریں گے تب صحیح ہوگا، لیکن آرام تو کہاں آرام۔ آج اللہ کا فضل ہے، آج 8واں دن ہے لگاتار، روز رات کو پروگرام چل رہا ہے، آج بھی آپ کے سامنے یہاں موجود ہے۔ اب کل کا ایک دن بیچ میں وہ ایک ناغائب، پھر لگاتار 7 دن کے پروگرام ہیں۔ اب اس لیے بیچارہ گلا بھی، یہ تو ایک عضو ہے نا اللہ کا بنایا ہوا، کہاں تک بیچارہ ساتھ دے گا۔ بہرحال میں نے بات جو عرض کی آپ کے سامنے، مضمون یہ چل رہا تھا کہ نماز میں اگر دل نہیں بھی لگ رہا تب بھی نماز جاری رکھیں۔ باقی اگر آپ کی نماز میں ادھر ادھر کے خیالات آ رہے ہیں، ادھر ادھر کی چیزیں آپ کو پریشان کر رہی ہیں، بڑی الجھن ہو رہی ہے نماز میں، دماغ حاضر نہیں ہے آپ کا نماز میں، تم مسلمانوں یہ بات یاد رکھنا کہ یہ کچھ اور نہیں ہے، یہ شیطان کا آخری حربہ ہے آپ کو نماز سے دور کرنے کا، آپ کو نماز سے دور کرنے کا۔ آپ کو پتہ ہے وہ یہ دکھائے گا کہ یار تیری نماز کی حیثیت کیا ہے جب تو یہ سب الٹی باتیں سوچ رہا ہے، کیا اللہ قبول کرے گا؟ چل چھوڑ، نماز نہیں پڑھتے، بس کامیاب ہو گیا ہے شیطان اپنے مقصد میں۔ صحابہ نے میرے نبی سے کہا تھا، مشکات شریف حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس کتاب کے آخری پیج کے اوپر روایت ہے، صحابہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ جب ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ وسوسے آتے، خیالات الٹے سیدھے آتے، اور کیسے خطرناک خیالات آتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ حضرت اتنے برے خیال آتے ہیں کہ اگر ہم انہیں زبان سے آپ کو بتائیں تو ہمیں ان کا بتانا بھی گوارا نہیں ہے، ہم مر جائیں لیکن ہم انہیں زبان پہ نہیں لا سکتے۔ اور کہاں تک کہ نعوذ باللہ اللہ تک کے بارے میں عجیب و غریب خیالات آنے لگتے ہیں، وہاں تک وہ شیطان لے کر کے چلا جاتا ہے۔ اب حضور سے پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ کیا کریں ہم، کیا ہوگا ہمارا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی آسانی سے بڑا پیارا جملہ کہا، حضور نے فرمایا ذاک صریح الایمان، فرمایا ذاک صریح الایمان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی پریشان مت ہو، تمہیں تو خوشخبری ہو، مبارک ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا مبارک ہو۔ ارے اللہ، مطلب عجیب و غریب بات، یہاں تو ایسے خیالات کہ اللہ کی توحید تک کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں دماغ میں آ رہی ہیں، وہ باتیں تصور میں آ رہی ہیں کہ جو زبان سے کہنا گوارا نہیں، اور حضور کہہ رہے ہیں بھائی مبارک ہو۔ کوئی جوڑ نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تمہارے مسلمان اور مومن ہونے کی علامت ہے کہ تمہارے اندر یہ الٹے سیدھے خیال آ رہے ہیں، اس کا مطلب تم ایمان والے ہو۔ کیوں؟ یہ الٹے خیالات کون لے کر آ رہا ہے؟ بولو بھائی، شیطان۔ اور شیطان وہیں پہ محنت کرے گا نا جہاں پہ کوئی ایمان اور اسلام کی دولت ہو۔ اگر کوئی ہے ہی نہیں ایمان والا، کوئی ہے ہی بے ایمان، تو شیطان اپنا ٹائم ضائع کرے گا؟ اسے کیوں ٹائم ضائع کرنا؟
شیطان تو بڑا وقت کا قدردان ہے، وہ اپنا ٹائم ایسے ادھر ادھر ضائع نہیں کرتا۔ تو حضور نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تمہارے مسلمان ہونے کی علامت ہے اگر یہ تمہارے دل میں خیالات آ رہے ہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے بڑی آسان آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں نا، جو خاص طور سے نوجوان نیو جنریشن ان مسئلوں میں بڑے اٹکے رہتے ہیں، تو بے فکر رہا کریں۔ آپ نماز پڑھیں، اللہ نے کہا نماز کو دل لگا کے پڑھیں، جتنا آپ سے ہو سکے نماز میں دل لگائیں۔ باقی پھر بھی اگر کوئی خیال آ رہا ہے، آپ اپنے خیالات سے اور وسوسوں سے کہہ دیں تجھے جتنا آنا ہے آ، تجھے جتنا آنا ہے آ، میں نماز نہیں چھوڑنے والا۔ دیکھنا اگلے ٹائم سے وہ کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے۔ ہمیں جمے رہنا ہے، مضبوط رہنا ہے اپنی بات پر۔ ابھی میں تفسیر کے اندر 2 ہفتے پہلے سمجھا رہا تھا کہ بندہ، شیطان جو ہے نا شروع میں بندے کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، وسوسے ڈال کے یہ عمل چھوڑ دے، لیکن جب ہم عمل کرتے رہیں گے اللہ نے چاہا وہ دن آئے گا، اور ضرور آئے گا کہ ہمارے بدن کے اعضاء کے ساتھ ہمارا دل بھی شریک ہو جائے گا۔ آئے گا وہ دن جب دل کو بھی مزہ آنا شروع ہو جائے گا، لیکن دل کا لگنا کوئی ضروری نہیں ہے، نہیں بھی لگ رہا تب بھی عمل میں لگے رہے۔ میں نے مثال دی تھی وہاں پر، آپ کو بھی سنا دوں ذرا، ہمارے یہاں لوگوں کو مثالوں سے جلدی سمجھ میں آتا ہے۔ میں نے کہا ایک نوجوان یہیں سہارنپور کا، اس کے والد میرے پاس آئے، آ کے کہتے ہیں مفتی صاحب اس کی ہم ایک جگہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کا سسٹم تو کہیں اور سیٹ ہے، یہ وہاں کی ضد کر رہا ہے، ہم اس کی کہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میں نے انہیں پڑھنے کے لیے بتا دیا، میں نے کہا بھائی یہ پڑھ لو، اللہ سے دعا کرو۔ ان کا جو لڑکا تھا نا وہ بھی جڑا ہوا ہے میرے سے، اگلے دن وہ آیا کہ جہاں میں کرنی چاہ رہا ہوں مفتی صاحب ابا تیار نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے ابا کی ہاں ہو جائے۔ میں نے اسے بھی وہی کہہ دیا، میں نے کہا بھائی تو بھی یہی پڑھ لے جا کر کے، جس میں اللہ نے خیر رکھی ہوگی وہ ہو جائے گا۔ اب ہو گیا معاملہ۔ اللہ کا کرنا یہ کہ ان کے باپ جو تھے ذرا ٹائٹ قسم کے تھے، انہوں نے اسے تیار کر کے بٹھا دیا، تجھے یہ نکاح کرنا پڑے گا جہاں میں چاہ رہا۔ بیٹھا دیا دولہا بنا کے، اسے بیٹھ گیا اور نکاح کی تیاری ہو گئی۔ میرے پاس کال آئی، کہنے لگے مفتی صاحب بڑا دل تھا آپ سے بڑھوانے کا، لیکن آپ کو میں اس نکاح میں نہیں بلاؤں گا۔ میں نے کہا وجہ؟ کہنے لگے یہی بھروسہ نہیں دولہا ہی فرار نہ ہو جائے گا، اسی کو ظالم کو بڑا پکڑ وکڑ کے لانا پڑے گا، کہیں آپ آئے بھی اور یہ نہ ملا تو کیا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم کسی اور سے کراؤ۔ ہو گیا نکاح۔ جب یہ کافی وقت گزر گیا نا، تو پھر اس کے بعد میرے سے اس کی ملاقات ہوئی لڑکے کی۔ میں نے پوچھا ہاں بھائی کیا رہا، وہ پچھلا بھوت اب بھی ہے یا اتر گیا؟ اس کا جو جواب تھا نا وہ اتنا پیارا جواب ہے کہ پورا تصوف اور پورا سلوک کا معاملہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کیا جواب دیا اس نے کہا کہ میرا دل تو نہیں تھا، 1% بھی نہیں تھا یہاں کے لیے، لیکن جب ہو گئی ابا نے زبردستی دولہا بنا دیا، وہ لڑکی گھر میں آ گئی۔ اب صبح شام جب گھر میں جاتا ہوں تو وہ اسی کا نام میری زبان پہ، بھائی اب کپڑے اگر مانگنے تو اسی کا تو نام لے گا نا جو گھر میں بیٹھی ہے، اس کا تو نہیں جس سے فون پہ بات چل رہی ہے۔ اب کپڑے مانگنے اسی کا نام، پانی مانگنا ہے اسی کا نام، کھانا مانگنا ہے اسی کا نام۔ اس نے ایک جملہ کہا کہ اتنی کثرت سے اب جب اسی کا نام میری زبان پہ رہا تو شروع میں تو دل میں بالکل نہیں تھا، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ دل میں بھی اترنے لگا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ دل میں بھی اترنے لگا۔ میں نے کیوں سنایا یہ آپ کو، میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، یہ عشق مجازی کی مثال مقصود نہیں ہے، اصل بتانا میں نے کہا میرے بھائی تو نے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ کتنی زبردست یہ بات اس نے کہی ہے کہ دل نہیں تھا
لیکن زبان پہ جب وہ نام چلتا رہا تو ایک وقت اب ایسا آیا کہ دل بھی زبان کے ساتھ ہی ہو گیا. آپ نماز پڑھتے رہیے، سجدے کرتے رہیے، اللہ کے سامنے مانگتے رہیے، گڑ گڑاتے رہیے، روتے رہیے، اللہ سے دعائیں کرتے رہیے. دل چاہے کتنا ہی ادھر ادھر جائے، اللہ نے چاہا وہ وقت آئے گا جب عبادت میں دل بھی حاضر ہو، لگے گا ہاتھ. اس کو اللہ فرما رہے ہیں ایمان والے اللہ کے یہاں کامیاب ہے. اور آگے کہا کہ وہ دوسری صفت ان کی کہ وہ نمازوں کو دل لگا کے پڑھتے ہیں. نمبر 3، تیسری چیز بیان فرمائی اللہ نے، والذین هم عن اللغو معرضون. کیا ہے؟ فرمایا تیسرا کام کہ وہ اپنے آپ کو فضول کاموں سے دور رکھتے ہیں، فضول کاموں سے بچاتے ہیں. وہ اللہ کے یہاں کامیاب ہے. فضول کا کیا مطلب؟ فضول کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جس کے کرنے سے نہ ہمارا دنیا کا کوئی فائدہ اور نہ دین کا کوئی فائدہ، وہ کام فضول کہلاتا ہے. مثلا موبائل سب کی جیب میں ہے، اس میں گیم ڈال رکھیں، اب بندہ بیٹھا ہوا نا اس میں پب جی میں لگا ہوا ہے، اور فائر فائر فائر، اب اتنے کل، اب اتنے کل، اب اتنے کل، اتنے مار دیے، اب اتنے مار دیے، اتنے مار دیے. کمبل میں لیٹا ہوا فوجیوں کو مار رہا ہے. سبحان اللہ. اب ذرا مجھے یہ بتائیے، آپ سارے حضرات غور کر کے، کہ ان کے کرنے سے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ اگر ہم نے یہ کھیلا، ہمارا دنیا کا کوئی فائدہ ہوا؟ بولو بھائی، نہیں ہوا. اور دین کا کوئی فائدہ نہیں، کچھ بھی نہیں. نہ دین ملا نہ دنیا ملی. یہ ہے فضول کام. فضول کام، کوئی بھی مقصد نہیں، بنا وجہ کا لگا پڑا ہے. اب بیٹھے ہوئے نا وہ لوڈو کھیلتے رہتے ہیں. آج کل ہم رات میں جب بیانات کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو نہ جانے کتنی جگہ، ابھی تو سردی چل رہی ہے، گرمی کا موسم جب ہوتا ہے، مکانوں کے باہر نوجوان بیٹھے ہوں گے اور وہ لوڈو چل رہی ہوگی. اب یہ سارے جو پبلک اس میں لگ گئی لوڈو کے اندر، آپ ذرا مجھے بتائیں لوڈو کھیل کے دنیا کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دین کا. فضول کام. اس کو شریعت کہتی ہے فضول کام. ارے اللہ کے بندو، رات میں اگر وقت تھا تو کچھ ایکسرسائز کرتے، کچھ جاگنگ کرتے، کچھ واکنگ کرتے رات میں جا کر کے، جس سے ہماری ہیلتھ اچھی ہوتی. کچھ ایکسرسائز کر کے، کچھ ورک کر کے پھر ہم لیٹتے، کچھ فزیکل ایکٹیویٹی کرتے جس سے ہماری باڈی کو، ہمارے بدن کو فائدہ پہنچتا. تو کم سے کم یہ تو ہوتا ہے نا کہ صحت کا فائدہ ہے. ایسی چیزوں میں لگنے سے کیا فائدہ جس سے نہ دنیا بن رہی نہ آخرت. اللہ نے کہا آپ کامیاب جب ہوں گے جب آپ ان کاموں میں لگیں گے جن سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے. فضول چیزوں سے کچھ نہیں ہونا. کرکٹ چلتے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے سارے، ابھی بھائی یہ جیت گیا، وہ ہار گیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اور ٹیم ہار گئی، منہ لٹکائے پھر رہے. او بھائی تجھے کیا ملا؟ ہمیں کیا ملا؟ مان لیجئے ہماری بیسٹ ٹیم نے ورلڈ کپ بھی جیت لیا، ہماری جیب میں 54 آئی؟ ملتی ہے کسی کو؟ کبھی بھی نہیں. 1 روپیہ نہیں مل رہا. لیکن پاگل ہوئے پڑے ان کے پیچھے، دیوانے ہو رہے کہ وہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، گھر والوں سے نہیں مل رہے، کھانا نہیں کھا رہے، ابھی لاسٹ کا چل رہا ہے، اسے دیکھنا ہے، نمازیں نہیں پڑھنے جا رہے. یہ جو ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ اللہ کے یہاں کامیاب ہونے والوں کی علامت نہیں. کوئی فائدہ نہیں اس کا. کیوں اپنا وقت ان چیزوں میں ضائع کرتے؟
اس کو اللہ کہہ رہے ہیں آپ کامیاب ہو جاؤ گے اللہ کے یہاں، لیکن الذین هم عن اللغو معرضون، ان فضول کاموں سے بچنا پڑے گا، آپ ان سے بچیے، ان سے الگ رہیے، پھر اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ اور ان فضول چیزوں نے ناس مار رکھا ہے، یہ خالی یہ میچ، یہ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ عورتیں سیریلوں میں لگی ہوتی ہیں، خواتین بھی سن رہی ہیں، عورتیں یہ ہماری بہنیں سیریلوں میں لگی ہوتی ہیں، ان کی چاہے روٹی جل جائے یا سبزی پک جائے انہیں فرق نہیں پڑتا، ان کا سیریل نہیں چھوٹنا چاہیے، اس قدر دیوانی سیریل ہوگی، اس کے پیچھے لگی پڑی ہیں۔ اور جب وہاں پہ جو سیریل میں کوئی ایموشنل سین آتا ہے نا، بیٹھی بھی رو رہی ہوتی ہیں، ہو کر رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں ان کے۔ او بھائی تجھے کیا ہو گیا کہ وہ یہ اس کو چاہتا تھا، اس سے نہیں ہوئی، کہیں اور ہو گئی اس کی، تو تو کیوں اتنے آنسو بہا رہی ہے؟ کیا یہ ریئل کہانیاں ہیں؟ بندے سے پوچھو کیا یہ واقعی کہانی ہے؟ کہ نہیں یہ سب فیک ہے۔ تو مطلب فیک بھی ہم کہہ رہے ہیں، اسے ڈرامہ بھی کہہ رہے ہیں، پھر بھی بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں، اور مصلی پہ کبھی آنسو نکل نہیں رہا، اللہ کے سامنے رو نہیں رہے۔ یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہماری یہ صلاحیتیں غلط جگہ استعمال ہو رہی ہے نا، تو صحیح جگہ استعمال کی توفیق ختم ہو جاتی ہے، صحیح جگہ استعمال نہیں ہو پاتی۔ پھر وہ یہ جو ہمارے نوجوان ہیں سارے کے سارے، یہ راتوں میں اگر فارغ ہو کر کے عشاء کے بعد کچھ وقت جو انہیں ملتا ہے، بجائے روڈ پہ راستوں پہ کھڑے ہونے کے، اگر انہیں توفیق ہو اپنے وقت کی اور فائدے کی، تھوڑی دیر اپنی ایکسرسائز کریں، تھوڑی دیر مسجد کے اندر بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ لیں، کہ دن بھر تو ٹائم نہیں ملا، لاؤ اس وقت کچھ 2-4 صفحے پڑھ لیں، ایک آدھ تسبیح اللہ کے نام کی پڑھ لیں، تو سوچیں کتنا فائدہ ہوگا۔ اگر جماعت ہے تو اس کے ساتھ گشت کرا لیں، کچھ بھی اگر سلسلہ چل رہا ہے بندہ اس میں جڑ جائے، اپنا بھی فائدہ دوسروں کا بھی نفع۔ لیکن یہ سب نہیں کریں گے، وہ کیا کریں گے؟ چوراہے کے اوپر جا کر کے 2-2 ڈھائی گھنٹے ایسے ہی کھڑے ہوئے ویران کر دیں، وقت ضائع کرنے کی عادت۔ اللہ نے کہا جو اس عادت کا شوقین ہے یہ ایسے اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ سب سے پہلی کیا چیز بتائی کہ اللہ کے یہاں کامیاب ہونے کے لیے کیا چاہیے ہے؟ سب بولیے ایمان۔ دوسری چیز بتائی کیا؟ نماز دل لگا کر، نماز دل لگا کر، دل نہ بھی لگے اگر شروع میں تو کوئی حرج نہیں، نماز پڑھتے رہیں، اللہ نے چاہا لگ جائے گا۔ تیسری چیز میں نے آپ کے سامنے اس آیت کی روشنی میں بتائی کہ اپنے آپ کو فضول کاموں سے بچا۔ یاد ہو گئی ہیں یہ تینوں چیزیں آپ حضرات کو؟ یہ آیت مبارکہ اور بھی ہے ابھی آگے، لیکن میرا اپنا مزاج اور ذوق ایسا ہے کہ چونکہ پہلی ملاقات ہے تو زیادہ طویل بات نہ کر کے اتنی باتیں عرض کر دی ہیں۔ ان 3 ہی چیزوں کو ذہن میں رکھنا، کبھی اللہ نے آگے توفیق دی اور موقع ملا تو باقی کا مضمون پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا فرمائے اور ارادہ کریں کہ ہم سارے کے سارے انشاءاللہ ان تینوں چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے۔ ہم نے جو آیات پڑھی ہیں کون سے پارے کی تھیں بتائیے سب؟ ہاں، سورت کا نام المؤمنون، یہ سورت کا نام ہے۔ اس میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم سب بولیے ایمان پختہ کریں گے انشاءاللہ۔ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی بابے کے پاس کہیں پہ مزار پہ کہیں پہ جا کے چادر، کہیں پہ دیگ، کہیں پہ مرغا، کہیں بریانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ بھی مسئلہ ہے اس کا صرف ایک حل ہے، وہ اللہ کا گھر۔ مسجد میں آئیں 2 رکعت پڑھیں، اپنے رب سے مانگ لیں۔
دوسری چیز میں نے بتائی کہ اللہ کے یہاں کامیاب ہوں گے اور یقیناً ہوں گے انشاءاللہ اگر ہم کیا کریں گے؟ نماز دل لگا کر، نماز دل لگا کر۔ تیسری چیز بتائی اللہ کے یہاں یقیناً کامیاب ہوں گے اگر ہم خود کو فضول کاموں سے بچائیں گے۔ اور فضول کام کون سے کہلائیں گے؟ جس میں نہ تو ہمارے دین کا فائدہ اور نہ دنیا کا فائدہ۔ تو ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے، اللہ نے چاہا کامیاب ہوں گے، اور پھر اس کا جو انعام اللہ نے جنتیں رکھی ہیں وہ سب انشاءاللہ اللہ کے یہاں ملیں گی۔ اللہ خود مجھ کو بھی اور آپ سارے حضرات کو اہتمام کے ساتھ ان تینوں نصیحتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ آپ رحمان و رحیم ہیں، یا اللہ بڑے کریم ہیں، اللہ آپ نے ہمیں کروڑوں نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ ہم ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یا اللہ جہاں آپ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ ہماری درخواست ہے کہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو محبت والے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے بھائی اور بہنیں اس پروگرام میں شریک ہیں اور آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، اللہ سب کی جائز مرادوں کو اپنے خزانوں سے پورا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی ذات پہ پورا یقین نصیب فرما۔ اللہ کفر سے اور شرک سے اور غلط عقیدوں سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک ہم دنیا میں موجود ہیں ہمیں اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب موت آئے تو کلمے والی موت عطا فرما۔ اللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ اللہ اس پوری بستی کو دین کے لیے قبول فرما۔ اللہ یہاں دین کی فضا عام فرما۔ اللہ جتنے افراد ہیں سب کو پکا نمازی بنا۔ اللہ مسجد کو آباد فرما۔ اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں مسجدوں سے پیار اور محبت نصیب فرما۔ اللہ اس امت کی جو ساری صلاحیتیں غلط جگہ استعمال ہو رہی ہیں، اللہ ہمیں صحیح جگہ پہ استعمال کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے مال کی، ہماری عزت کی، ہماری آبرو کی، ہمارے گھروں کی، ہماری مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، مرکزوں کی، اللہ سب کی خوب خوب حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرما۔ اللہ جتنے ہمارے بھائی وقت نکال کے یہاں دین کی بات سننے بیٹھے ہیں، اللہ سب کے اس بیٹھنے کو قبول فرما۔ اللہ دینی مجلس کے اندر بیٹھنے پہ جو آپ نے بڑے بڑے وعدے فرمائے ہیں، اللہ وہ سارے وعدے ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہیں، یا ہمارے تعلق والوں میں اللہ جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جو بھی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جن کے کاروبار نہیں ہیں اللہ انہیں بھی خوب حلال روزی عطا فرما۔
اللہ سب کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرما، اللہ سب کے کاروبار میں خوب حلال عطا فرما، اللہ ہم سب کو حج اور عمرے کی توفیق نصیب فرما، اللہ اپنے گھر کا دیدار اور اس کے چکر اور وہاں کا طواف نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں ہم نے جو مانگا ہے عطا فرما، اور جو ضروری ہو اور ہم مانگ نہ سکے ہوں میرے مولا بغیر مانگے وہ سب بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔